آگے سے ہٹا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العلي العظيم. صلوات. حضرات گرامی، یہ میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ گھنٹوں مجمع سنتا ہے تمام بہترین پڑھنے والوں کو، جس میں ایک سے بڑھ کر ایک پڑھنے والا ہو، جہاں قصیدے، منقبتیں اور سلام گزار اپنے اپنے خوبصورت انداز سے، خوبصورت آوازوں میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں، محنت سے پورے مجلس کو سجاتے ہیں. مجمع اتنی گرمی میں بہت دیر سے تشریف فرما ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مجھے پورا خون جگر دینا پڑتا ہے اسی مجمع سے بلوانے کے لیے اور اس سے داد لینے کے لیے. یہ داد آپ مجھے نہیں دیتے، اس ذکر کو دیتے ہیں جس ذکر نے 1400 سال سے تمام ظالموں کا مقابلہ بھی کیا ہے. میں نے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں دوبارہ آج جناب سید الشہداء ہی پڑھنے والا ہوں. میں جانتا ہوں دور دور سے پورے پاکستان بھر سے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، میں کسی کا بھی نام لوں گا. یہ ابھی ابرار بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے کہ لوگ داد بچا کے رکھتے ہیں، آپ کو خاص داد ملتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے خدمت جو مطالعے پیش کروں، آپ کا ایک بچ گیا. میں محبتوں کا ممنون ہوں. اس وقت پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ. نہ صرف یہ کہ آپ تمام یہاں پہ پڑھنے والے پورے پاکستان بھر سے موجود ہیں، بلکہ جن افراد نے ذکر کیا ہے وہ بھی پورے پاکستان بھر سے، بڑے بڑے بانی یہاں پہ موجود ہے، پورے سندھ سے، پنجاب اور دیگر علاقوں سے، شمالی علاقہ جا سے. ایسا نہیں کہ میں جو مطالعے پیش کروں گا، ابھی پاکستان میں سیلاب آیا اور آپ جانتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں پانی کو آگ سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا. مطلب ہے سارا میرے ساتھ. آخری آدمی تک جملے پیش کر رہا ہوں، میں کوئی تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا. مثال دینے والا ہوں، مجھے کربلا کو ثابت کرنا ہے اور کربلا ہی کی عظمت کو پیش کرنا ہے. آپ تمام حضرات کی محبتوں کی خاطر میں جو جملے پیش کروں گا. عزیزان گرامی، پانی کو احادیث میں، قرآن میں بھی دیکھ لیجیے، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِالْمَاءِ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے حیات دی. پانی سے حیات ہے. اور ایک حدیث میں المؤمن کالماء، مؤمن پانی کی طرح سے ہوتا، مؤمن حیات بخش ہوتا. توجہ. اور پانی پاک ہوتا ہے. مؤمن وہی ہوتا ہے جس کا شجرہ پاک ہو. چلتے رہیے گا. پانی کی بھی 5 قسمیں لکھی ہیں علماء نے. میں تو اشاروں میں آگے بڑھ رہا ہوں، کوئی مجمع ہے نا میرے ساتھ. تو پانی پاک ہوتا ہے. بہت سی چیزیں پاک نہیں ہوتی بھائی، مطہر ہے. کچھ ہوتی ہیں چیزیں طاہر، عربی کا لفظ ہے یہ طاہر. کچھ ہوتی ہیں طاہر بھی اور مطہر. طاہر چیزیں جو خود پاک ہو، مطہر جو اوروں کو بھی پاک کریں. پانی خود بھی پاک ہے
औरों को भी पाक करता है। मेरे पास जूस हो, पाक है, पी सकता हूं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मेरे हाथ पे खून लग जाए, मुझे खून को पाक करना हो, तो जूस से पाक नहीं होगा, पानी ही से पाक होगा। फुकहा ने पानी, भाई चलते रहिएगा, फुकहा ने पानी की 5 अक़साम लिखी है। कितनी? 5। पानी भी पंजतनी है। पानी की 5 अक़साम है। बहता कबीला मौजूद है, मशहरी साहब कबीला मौजूद है। तो पानी कलील पानी, आधे कलील जो कुर से कम हो, फिर कुर, बारिश का पानी, कुएं का पानी और बहता हुआ पानी। समंदर बह नहीं रहा लेकिन बहते हुए पानी में आता है। दरिया बह रहा है, चश्मा, तवज्जो, ये 5 अक़साम है। मजमा है मेरे साथ। तो पानी की 5 अक़साम लिखी है। मोमिनीन भी 5 तरह के होते हैं, कुछ कलील होते हैं, कुछ कुर के मानन। कलील के लिए वो फुकहा ने लिखा ये है कि 3 चीजों से नजिस हो जाता है। कितनी? नहीं है मजमा, एक बत रहा है ना, पानी 3 चीजों से नजिस हो जाता है। अभी भी मजमा नहीं है। 3 चीजों से, 3 चीजों से पानी नजिस हो जाता है। आप जी हैं जो पहुंच रहे हैं, शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा मेरे बहुत बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं। तो जाने कि 3 चीजों से पानी नजिस हो जाता है। अगर उसकी 3 चीजों में तब्दीली आ जाए, रंग, बू या जायका, तवज्जो, तो जाने कि 3 चीज, रंग, बू या जायका बदल जाए नजासत की वजह से। कुछ कलील होते हैं ना, तो कहीं पे भी किसी से मिलेंगे, थोड़ा सा रंग पकड़ लेंगे, पता नहीं पहुंच रहे हैं या नहीं, कहीं से भी रंग ले लेते हैं, कुछ बूले आते हैं, कुछ जायके में तलखी ले आते हैं। लेकिन कुछ होते हैं आबे कसीर, जहां जाते हैं सलमान की तरह सैलाब बहाते हैं। खुदा की कसम मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूँ, सैलाब को जहन में रखिएगा। मेरा मौजू है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसा नहीं कि देखें आग ज्यादा सख्त है या पानी। बहुत से अभी भी बच्चे सवाल करते हैं ये क्यों कहा गया है कि पानी ज्यादा सख्त है। जाने गिरामी, आग पानी से बुझ जाती है। कुछ लोग पहुंच गए, आग लग जाए ना तो पानी से बुझ जाती। जितनी बड़ी आग होगी पानी ले आइए, आग को पता है मैं बुझ जाऊंगी, लेकिन अगर पानी आ जाए उसे रोका नहीं जा सकता, नहीं पहुंचा सका ये जंगल। मैं पूरे फलसफे की बहस पेश कर रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े फलासफा ने ये बहस की है। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूँ, रात के 1 बजे इसी मोहब्बत से सुनिएगा जिस मोहब्बत से आप लोग मुझे देख रहे हैं। जिस मोहब्बत से आप लोगों ने मुझे देख रहे हैं, मुझे अंदाजा हो जाता है मैं 27 साल से मेंबर पे हो। जाने की रामी हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूँ। जाने की रामी आप जानते हैं ना, पानी आप बंद बांध दीजिए, डैम बना दे, कुछ भी कर ले, अगर पानी का भाव बढ़ गया वो बंद को तोड़ देता। अभी सियालकोट में बंद तोड़ा गया कि शहर में पानी ना जाए। भाई मजमा है मेरे साथ, कितने मकामात पे अभी बंद तोड़े गए। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, फलसफे की बहस का खुलासा पेश कर रहा हूँ। शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, हाथ जोड़ के मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा। खुद जिक्र दे रहा हूँ रात के 1 बजे। अजीजाने की अभी पानी को रोका नहीं जा सकता। पानी मासूम ने फरमाया, मौला ने कहा मोमिन पानी की तरह है, पानी को रोका नहीं जा सकता। मोमिन पानी की तरह, अली की विलायत मोमिन लेके चलते हैं, अली की मोहब्बत, हुसैन की आज़ादी मोमिन लेके चलते हैं। बनु उमैया ने बंद बांधे, बनी अब्बास ने बंद बांधे। जब आज चनाब का पानी, रावी का पानी सारे बंद तोड़ गया, जो चीनियों ने बनाए थे वो भी बंद उड़ा दिए। ये अली की विलायत का सैलाब है। लाओ बनु उमैया को हम पाँव में रोद के बताएंगे अली वाले। जिसको मौत का उन्वान बना देता है, जिसको मौत का उन्वान बना देता है, और खानाए दिल को ये जिंदान बना देता है, खानाए दिल को ये जिंदान बना देता है।
بغض حیدر کے سقیفۂ مرض سے بچنا، بغض حیدر کے مولانا بغض حیدر کے سقیفۂ مرض سے بچنا، یہ مسلمان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ نعرہ توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرا، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ یہ کبھی بھی جتنے بھی بند، کتنے بنو امیہ نے بند باندھے، ہم علی کے شیعوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم علی کی ولا کو یہاں سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ توجہ، کہاں گئے وہ بنو امیہ؟ کہاں گئے وہ بنی عباس؟ بنی عباس کے پہلے خلیفہ، توجہ رہے میرے ساتھ، پہلے خلیفہ بنی عباس کے عبداللہ عباسی یا کہہ لیجئے ابو العباس صفح جو نام رکھا گیا، آتے ہی کہا کہ سارے بنو امیہ کے خلفاء کی قبریں کھود دو۔ کیا وہ شیعہ تھی؟ آپ لوگ کو پریشان ہو کے سن رہا ہے؟ توجہ، بھئی شیعہ سنی مشترک مجمع ہے۔ ابو العباس صفح کو شیعہ تھا، سب نے لکھا شیعہ نہیں تھا۔ توجہ، عزیزان گرامی، ابو العباس صفح نے کہا کہ سارے بنو امیہ کے خلفاء کی قبریں کھودو، کہ پھر کیا کریں؟ کہ جو ملے اسے آگ لگا دو۔ نہیں ہے مجمع، اگر کچھ ملے اسے بھی پتا تھا ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ تو کہا بھئی یہاں پہ خلیفہ صاحب سارے خلفاء کی قبریں کھوتے ہیں، کہا نہیں عمر ابن عبدالعزیز کو رہنے دو۔ جانتے کون ہے آخری خلیفہ؟ عمر ابن عبدالعزیز، جنہوں نے باغ فدق امام صادق کو واپس کیا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، کہ انہیں رہنے دینا۔ ایک مرتبہ کھودنا شروع کیا کہ کچھ ملا ہی نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ کفن ملا، کچھ جگہوں پہ ہڈیاں ملی، کہ آگ لگا دو۔ انہوں نے آل محمد پہ ظلم کیا تھا۔ ابو العباس صفح شیعہ نہیں تھا، اس نے بھی قبریں کھود دی۔ عزیزان گرامی، مجھے کہہ لینے دیجئے، تم جتنے بھی مزار گراؤ گے کوئی زیارت پہ نہ آئے، زیارت اس سے زیادہ ہوگی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ بھئی انہوں نے جنت البقیع کو کیوں ڈھایا؟ بھئی ہمارے والوں پہ کوئی رکتا نہیں، وہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں آج، یہ میرے ہی مجمع ہے، بھئی میری نگاہیں سمجھ جاتی ہیں، یہ چولی سے آیا ہے، یہ وہاں سے، یہ میں سب کو دیکھ کے پہچانتا ہوں۔ میری نگاہیں آپ میں سے ایک ایک میرے بھائی، میرے بچے کو، میرے بزرگ کو پہچانتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ، تاریخ گواہ ہے، جہاں جہاں ظالموں نے آل محمد کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، ذکر نہیں مٹا پائے، خود مٹ گئے۔ کہاں گیا یزید، کہاں گیا متوکل؟ ابھی اور نام نکلنے والے سے بچ گئے۔ میرے جملے پہنچ رہے جانے گا، کہاں گئے وہ؟ کہاں ہے آج؟ کہاں گیا صدام؟ میں نے مثالیں پیش کرنی ہیں، مجھے بھی سارے کے سارے تبرکات ابھی میرے بھائیوں نے پڑھا، میں سب کچھ ثابت کروں گا۔ جذبات میں نہیں ہوں، عقل پہ پورا قابو ہے، زبان پہ بھی کنٹرول ہے۔ بھئی مجمع کی توجہ ہو، کہاں گئے وہ جو آثار مٹانا چاہتے تھے؟ وہ صدام کہتا تھا میں علی اور حسین کا نام مٹا دوں گا۔ آج صدام مر گیا، خدا کی قسم، پھانسی کے بعد اسے تکریت میں دفنایا گیا۔ تکریت اس کے شہر میں، کچھ لوگ پہنچے، قبر سے کھودا، دوبارہ لاش کو جلا دیا۔ کہاں گیا وہ؟ عزیزان گرامی، کچھ کو نکال کے جلایا جاتا ہے، کچھ کو دفنا کے جلایا جاتا ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، کیا بات ہے، ارے زندہ باد۔ سارے بچے کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے، قبلہ نے مجھے داد دے دی۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے، مجمع ہے نا میرے ساتھ، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی، میں خون ذکر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کچھ کو نکال کے جلایا جاتا، کچھ کو دفنا کے جلایا جاتا، اور جو کہتے تھے میں شیعوں کو پاکستان سے ختم کر دوں گا، کہاں گئے؟ ہواؤں میں پھٹ گئے۔ آپ جی ہیں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، ڈرانے والوں تم ڈرو۔ عزیزان گرامی، میں جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تاریخ گواہ ہے، جہاں جہاں بند باندھے گئے امام امیر المؤمنین کی ولایت کے خلاف، جہاں بند باندھے گئے زداری کے خلاف، وہ سارے بند، آج جب یہ چھوٹا سا دریا بگڑ جائے تو سارے بند توڑ دیتے، اور اگر علی کی ولایت کا سمندر چلے
کہاں جائیں گے بنو امیہ کے بعد؟ یہ کہاں پہ آج یقین مانیے کہ آج پورے پاکستان کے اندر جس طرح سے عزاداری ہو رہی ہے، پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے. آج یہ کہا جاتا ہے بین الاقوامی میں کیسے پیش کروں. میں نے شروع کیا تھا پوری دنیا میں سفر کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا میرا نام ہوگا، لوگ مجھے پہچانیں گے. صرف ایک حسرت تھی جہاں جہاں جناب سیدہ کی تمنا ہے میں جا جا کے ذکر کروں. بی بی کا اس نے ذکر کیا تھا، بی بی مجھے صرف ایک غلام سمجھ لیں اپنے بیٹوں کا اور شفاعت مل جائے تو مجھے پوری دنیا میں جہاں سے دعوت ہوئی میں گیا. افریقہ کے ممالک میں گیا، جنگلوں تک میں نے جا کے، جب ناروے میں گیا انہوں نے کہا مولانا ایک جگہ پہ لے کے جائیں گے، جگہ کا نام ہے اینڈ آف دا ورلڈ، نارتھ پول کے سے پہلے آخری دنیا کا حصہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پہنچے. سارے لوگ بھی مولانا ہمارے ساتھ کبھی جاتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں. کہا آئے مولانا آپ کو پھرا کے لاتے ہیں. امام بارگاہ سے گاڑیاں بھر کے پہنچی، کبھی ہم یہاں پہ لے کے آئے. میں نے کہا بھئی یہاں پہ کیونکہ آخری زمانہ، آخری امام کا ذکر ہونا چاہیے تو کوئی نہ کوئی مجلس ضرور ہونی چاہیے. ہم گھومنے بھی جائیں تو ذکر علی و حسین کرتے ہیں. اللہ نے گرامی ہمیں کسی چیز میں سکون نہیں جو علی و حسین کے ذکر میں ملتا ہے. ہم جہاں جائیں تم روک لو گے. ایسا نہیں گرامی کیا آج یہ پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دیکھ رہے ہیں لوگ کہ ہم جناب سید الشہداء کے یہ مدارس ہم محدود کر دیں گے، یہ شیعہ محلوں میں محدود ہو جائیں گی، یہ عزاداری یہ جلوس رک جائیں گے. تم سے بڑے بڑے خواب دیکھ کے مر گئے اور جو دنیا میں نہیں جلے تھے قبروں میں جل رہے ہوں گے. حسین سے جو لڑتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے دنیا میں بھی. آئیے میں آیت کو پیش کر رہا ہوں. آیت نمبر 107 اور 108 میرا عنوان ہے. میں نے مکمل کرنا، میں نے آج جو وعدہ کیا ہے اگر آپ لوگ سنیں گے میرا مضمون پورا کہ میں آج جو آثار ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ آیت بڑے یہاں بہت بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، میں جانتا ہوں پورے پاکستان بھر سے. میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، میرے جملوں کو اسی محبت سے سنیے گا. ایسا گرامی اللہ فرما رہا ہے جب جناب اسماعیل کی قربانی کی باری آئی، تفصیل سے میں نہیں پڑھوں گا، آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو خواب دکھایا. جب خواب دیکھا کہا کہ بھئی اپنے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لخت جگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے. نہیں ہے مجمع. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے خواب دیکھا ہے تو اب آپ تیار ہو جائیے میں ذبح کروں گا. نہیں ہے مجمع. ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تاکہ امتحان صرف باپ کا نہ رہے. ہاتھ باندھ کے زبردستی ذبح کر دیا تھا. ہے مجمع. اللہ کے رسول نے جناب ابراہیم خلیل نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا؟ تو جناب اسماعیل نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزرے. اب پتہ چلا نبیوں کے خواب دھوکہ نہیں ہوتے، جھوٹے نہیں ہوتے. نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. جو نبیوں کے سچے خواب پہ شک کرے، جو نبیوں کی عقل پہ شک کرے وہ با ایمان نہیں ہوتا. میں تو سب جملہ کہنے والا تھا چلے میں بڑے محتاط انداز سے پیش کر رہا ہوں. جناب اعزان گرامی خوبصورت انداز ہے. جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان کر گزرے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. آپ کے ذہنوں میں میں وہ نہیں پڑھوں گا سبق. اللہ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدل دیا اس قربانی کو بہت بڑی قربانی سے، ذبح عظیم سے. اب پاکستان کا خواب، پاکستان ہم سب کہتے ہیں پاکستانی کہ شاعر مشرق نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، ایسے ہی بھائی یہاں پہ عدیل بھائی سب کہتے ہیں پاکستانی کے پاکستان کا خواب دیکھا تھا شاعر مشرق علامہ اقبال نے. علامہ ڈاکٹر علامہ برطانیہ انہوں نے سر کا خطاب دیا، جرمنی نے پی ایچ ڈی کی، پاکستان نے شاعر مشرق کا خطاب دیا، ایران نے انہیں سب سے بڑے فارسی کے شاعر کا خطاب دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ساری دنیا مان رہی ہے اتنا بڑا مفکر ہے. اور اس نے کیا لکھا ہے علامہ اقبال نے؟ اللہ اللہ پائے بسم اللہ پھرا مانے یہ ذبح عظیم آمد پسار. علامہ اقبال کہتے ہیں کیا کہنے باپ اور بیٹا کے، باپ پائے بسم اللہ کا نقطہ، بیٹا ذبح عظیم کا مصداق. نہ باپ جیسا کوئی نہ بیٹے جیسا کوئی. اور پاکستان میں بسنے والوں جس نے خواب دیکھا تھا اس سے تو خیانت نہ کرو. انہوں نے کہا ہے کہ ذبح عظیم سید الشہداء ہے، امام حسین علیہ السلام ہے. ذبح آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِ. اب اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 108 میں سورہ صافات 37 سورہ یاسین کے فوراً بعد. مجمع کی توجہ رہے.
میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا ہوں، مجمع ہے سارا میرے ساتھ، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ چلیں گے نا میرے ساتھ، ہاتھ جوڑ کے بھائی سارے مجمع کی توجہ، میں خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا، آخری زمانے میں اس کے تذکرے کو باقی رکھا ہے۔ تو اللہ گرامی آج اللہ یہ فرما یہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کے تذکرے کو باقی رکھتا ہے، تلک ہم نے باقی رکھا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو میرے کو دیکھ لیجئے گا۔ ایسے اللہ گرامی اللہ فرما رہا ہے ہم ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم اس کے ذکر کو باقی رکھتے ہیں جو ہماری خاطر قربانیاں دے۔ اب پہنچ گئے بہت سے لوگ، اللہ فرما رہا ہے جو ہماری خاطر قربانیاں دے اس کے ذکر کو ہم باقی رکھتے ہیں۔ اسماعیل و ابراہیم نے چھوٹی قربانی دی تھی، اللہ ہی کہہ رہا ہے نا کہ ذبح عظیم سے بدل دیا، یعنی یہ ذبح عظیم نہیں ہے جو آئندہ ہوگی قربانی۔ اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی، چلی نہیں، قربانی چھوٹی اس لیے کہ چھری رکھی چلی نہیں، جہاں چھری چل جائے وہ بڑی قربانی ذبح عظیم۔ اللہ فرما رہا ہے ذکر کو ہم باقی رکھیں گے۔ حج یاد ہے ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کی، ایک بی بی دو مردوں کی یاد کا نام ہے حج، دو نے کعبہ بنایا، ایک نے سائی کی، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، ایک نے چھری رکھی دوسرے کے گلے پہ، اللہ نے ایک بھیڑ بھیجا، توجہ، اور پھر 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری گئیں۔ بھائی مجمع پتہ نہیں پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا، 3 شیطانوں کو کنکر، یہ سارا پورا حج خلاصہ 3 ہستیوں کی یاد کا۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، حج یاد ہے ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ علیہ السلام کی، ان 3 عظیم ترین ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج۔ کچھ پہنچ گئے ہیں تو اللہ نے کہا جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد۔ حج میں 30 لاکھ مجمع تھا اس سال، کربلا میں 2 کروڑ 16 لاکھ۔ اللہ کا وعدہ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا۔ توجہ فرما رہا ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی۔ اب آئیے جو میں پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا ایک چیز ثابت کروں گا اور یہ انہی الفاظ سے ثابت کروں گا، مجمع میرے ساتھ رہے۔ کیا کیا تھا، 2 نبیوں نے گھر بنایا تو اللہ نے کہا کہ ان 2 نبیوں کی یاد میں طواف ہوگا، اور طواف بھی 7 دفعہ ہوگا، 7 چکر لگائے جائیں گے۔ توجہ، ایک بی بی صفا مروہ کے درمیان چلی تھی، اب تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، چیلنج دے رہا ہوں گھر جا کے چیک کر لیجئے گا، جتنا صفا سے مروہ کا فاصلہ ہے اتنا کربلا میں بین الحرمین فاصلہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے حرم سے مولا عباس کے حرم میں وہی 300 پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، 374 میٹر کا جو فاصلہ صفا سے مروہ کا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے بے شک کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں، کیا ہوا پروردگارا صفا مروہ کے درمیان؟ اللہ فرما رہا ہے ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے میری ایک کنیز صفا سے مروہ میں چلی تھی، جناب ہاجرہ چلے تو اللہ کا یہ 2 پتھر نہیں میری نشانیاں ہیں، اور اگر فخر ہاجرہ حسین و عباس کے حرم میں چلے زائرین آئے تو مانو اللہ نے چلایا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مشکلوں میں جب گرے مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے خدا تک آ نہیں یار ابھی جیسے مشکلوں میں جب گرے مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے۔
हाजियों ने बैत देखा, हमने देखे अहले बैत, वो हरम तक रुक गए, हम करबला तक आ गए। लब्बैक या हुसैन। सलामत रहे। भाई मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों को, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। अभी तो मैं वहां आया ही नहीं हूँ जहां मुझे जाना है। अभी चलेगा ना बजवा मेरे साथ। रात का 1:30 बज रहा है, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आप लोगों की तरफ से कि ऐसा नहीं गिरामी, मैंने भी सिर्फ आधा गिरे नहीं तो मरे जरूर। आज की मजलिस का सुपर पावर नारा ममनून आपकी मोहब्बतों का। अज़ीज़ान गिरामी मैं ममनून हूँ जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी मैं जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आप तमाम हजरात मेरे साथ रहिएगा। आपकी अकीदतों मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ। बहुत जल्दी से एक मिसाल पेश करूंगा। तमाम चीजें करबला में हैं। अगर आपको हज में कुर्बानी है, करबला में भी कुर्बानी है। अज़ीज़ान गिरामी वहाँ पे एक भेड़ ज़िबह किया गया था, यहाँ फरज़ंद रसूल को ज़िबह किया। इसीलिए तो अगर इबादतें बाकी हैं तो करबला की वजह से। वहाँ पे भी सफ़ा मरवा है, यहाँ पे बैनुल हरमैन है, वहाँ भी तवाफ है, यहाँ भी तवाफ है, नहीं पहुँचा सका। वहाँ हाजी तवाफ करते हैं, यहाँ ज़ैनब कुबरा ने तवाफ किया। जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन का तवाफ किया था। भाई मुझे मसाइल की तरफ नहीं जाना, आइए ज़रा मैं वहाँ ले चलूँ जहाँ मैं ले जाना चाह रहा था। एक बहुत सादा सी मिसाल दूंगा और फिर तमाम उन चीज़ों को साबित करने की कोशिश करूँगा। मेरे तमाम बुजुर्ग उलमाए किराम मोमिनीन बेहतरीन यहाँ पे जिस तरह से आप खूबसूरत अंदाज से सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी ये मिसाल शायद आपने मुझसे पहले सुनी हो, मैंने किसी मकाम पे कराची में पेश ज़रूर की है, मुझे याद नहीं किस मकाम पे, कि कुछ दहशत गर्द आए। मिसाल सुन लीजिएगा और उसके बाद फिर मुझे करबला पे ले जाना है आपको। दहशत गर्दी ही से तो करबला साबित हो गई। इस्लाम की पहली दहशत गर्दी पैगंबर के फौरन बाद हुई है। अब मैं पढ़ नहीं सकता खुल के। जो लोग पहुंच रहे हैं, कहीं पे जलाए गए दरवाजे, कहीं खेमे जलाए गए, जो लोग पहुंच रहे हैं। गिरामी मैं दहशत गर्दी से साबित करूंगा जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में। सारा मजमा जिस मोहब्बत से सुन रहा, खुदा की कसम मैं तारीख को सिर्फ तारीख नहीं पेश करता। जब मैं पूरी मंतिक और फलसफे की एक पूरी आर्ग्यूमेंट को, एक पूरे बहस को कहीं पे फिट करने की कोशिश करता हूँ, तब बहुत से मुफक्किरों को अंदाजा हो जाता है मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के जो पेश करूँ, सुन लीजिएगा मेरी इस मिसाल को। मुझे हर चीज को अक्ल से, मंतिक से साबित करना है, फलसफे से, तारीख से साबित करना है। 4 उलूम का सहारा लूंगा। बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे सामईन चुना हुआ मजमा पूरे कराची की, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में नशर हो रही है। अब मिसाल को सुन लीजिएगा। एक दहशतगर्द कुछ दहशतगर्दों के साथ जमा हुए, भाई हमें ये जो ट्रेन आ रही है, ये रेल आ रही है, इस रेल को हमने बर्बाद करना है, इसको हम उड़ा देंगे। उसने कहा उड़ा नहीं सकते, ट्रेन बहुत दूर है, क्या किया जाएगा? पटरी काट देते हैं। जब पटरी से रेल उतरेगी, डी रेल हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी, रेल भी बर्बाद हो जाएगी, जितने मुसाफिर हैं वो भी हलाक हो जाएंगे। तो अब दहशत गर्दों को काम ही दहशत करती है। ना वो मस्जिदें देखते हैं, ना इमाम बारगाहें देखते हैं, ना रेलें देखते हैं, ना वो कोई जुलूस, तो हर जगह पे हमले करते हैं। ना घर देखते हैं, ना फिक्र देखते हैं, ना देखते हैं ये बच्चे हैं, खवातीन हैं, जो सब पे हाथ उठाए वही दहशतगर्द है। चाहे वो उस दौर का हो, चाहे इस दौर का हो, जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम है। मेरे जुमलों पे पहुंच रहे हैं लोग। मस्तूरात पे, खवातीन पे हाथ उठाने वाला कभी भी इंसान नहीं हो सकता। आप उससे मुसलमान होने की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो इंसान ही नहीं है, पहले इंसान साबित करो। हम कह रहे हैं दरिंदे हैं जो खवातीन पे हाथ उठाएं। नहीं है सारा मजमा मेरे साथ। सबसे पहले रसूल खुदा ने कहा था अबू जहल को अबू जहल। उससे पहले मक्के वाले कहते थे अबुल हकम, हिकमत का बाप, दानाई का बाप। जब हजरत सुमैया को बच्ची मारी, हजरत अम्मार की माँ, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हजरत सुमैया को उसने बच्ची मारी, शहीद कर दिया। तो पैगंबर ने कहा आज से ये है अबू जहल। अबू, अब उसके मानने वाले भी कहते अबू जहल। कई लोग नाम कुछ भी रख ले, रहते अबू जहल ही है। अब पता चला जो खवातीन पे मस्तूरात पे हाथ उठाए वो अबू जहल होता है।
दहशत गर्द ये नहीं देखता। तो भाई जाने ग्रामी उन्होंने क्या किया, मैं जल्दी जल्दी मिसाल को पेश करके इसी पे तमाम कर दूंगा। मैं जानता हूँ आधे घंटे से ज्यादा हो गया, 10 मिनट में कोशिश करूंगा बात मुकम्मल करूँ। जाने ग्रामी सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ, मेरी दरखास्त से मेरे इन जुमलों को गौर से सुन लीजिएगा, इसी मिसाल से तमाम चीजें साबित हो जाएंगी। सारा मजमा है ना मेरे साथ, आखिरी आदमी तक जहां लोग खड़े हैं जो नजर आ रहे हैं मुझे, जो उसके बाद नजर भी नहीं आ रहे हैं। जाने ग्रामी दहशतगर्दों ने फैसला किया हम रेल की पटरी उड़ा देंगे, आने वाली रेल पटरी से उतरेगी, जितने मुसाफिर हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे, जितनी ये ट्रेन है। सब गौर से सुन रहे हैं। उन्होंने आके ट्रेन की पटरी काट दी। कुछ लोगों ने आके देखा भाई रेल की पटरी काट दी गई है, क्या किया जाए। कभी वक्त नहीं है बचाने का, जब तक उन तक खबर पहुंचेगी कैसे खबर दी जाए, रेल तेज आ रही है, इस रेल को बचाना है, मुसाफिरों को बचाना है, तो क्या किया जाए, मजमे की तवज्जो। तो इनको बचाने के लिए हमें किसी भी तरह से खबर तो दे नहीं सकते, हम क्या करेंगे, मैं कुछ लोगों ने कहा हम रेल की पटरी के उस तरफ खड़े हो जाते हैं, वो दूर से हमें आता देखेंगे कि कुछ लोग खड़े हैं वहां, वो रोकने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ना मार दें। जब वो रेल को रोकने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं बचा सकेंगे, हम तो मारे जाएंगे, लेकिन रेल भी बच जाएगी, सारे मुसाफिर भी बच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग रुक जाओ, आप उन्हें बता देना हमने खुदकुशी नहीं की। कुछ लोग पहुंच गया है। अब वो बयाबान था, जंगल था जहां पे उन्होंने पटरी को काटा था, शहर में काटते तो सबको पता चल जाता ये दहशतगर्द है, उन्होंने बचाया है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। अब वो बयाबान था, सहरा था जहां पे पटरी को काटा गया, कुछ लोगों ने जान दी दहशतगर्द था यजीद, साथी यजीदी थे, पेश उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, उमर इब्ने साद थे। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। तो जाने ग्रामी क्या किया, उन्होंने रेल की पटरी काटी। जिन्होंने जान दी वो थे मौला हुसैन और उनके अंसार, जिन्होंने पीछे रुक के बताया खुदकुशी नहीं की है वो थे मौला सज्जाद और जनाबे ज़ैनब। अब मजमा पहुंच गया। मुझे इसी मिसाल से सब कुछ साबित करना, मेरे बच्चे सलामत रहे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, खुदा की कसम मैंने बड़ी कोशिश की आसान बना के पेश करूं। दहशतगर्द यजीद था, यजीदियों ने रेल की पटरी काट दी, रेल पे जो मुसाफिर थे वो मुसलमान, रेल का नाम था इस्लाम, इस्लाम को बचाया हुसैन ने, मुसलमानों को बचाया हुसैन ने, इस्लाम बच गया, मुसलमान बच गए, हुसैन मारे गए। मौला ने कहा ऐ ज़ैनब और सज्जाद दुनिया को बता देना हमने खुदकुशी नहीं की, हमने इस्लाम और मुसलमान को बचाया। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जब लोगों को कुछ को पता चला, मजमे की तवज्जो, जब कुछ लोगों को पता चला कि एक बयाबान में हमें किसी ने बचाया, इस्लाम को बचाया, किसी ने रेल को बचाया, मुसाफिरों को बचाया। अब बहुत से लोग वहां पहुंचे, उन्होंने कहा यहाँ कोई ना कोई यादगार होनी चाहिए। कुछ लोग पहुंच गए हैं, उस यादगार का नाम है करबला। अब लोगों को बुलाने के लिए कोई निशान होना चाहिए, पता चले यहाँ करबला है, तो आमतौर से परचम लगाया जाता है, करबला में अलम लगाया गया। अब मेरे तुमने पहुंच रहे हैं ऐज़ान गिरामी, उन्होंने वहां पे एक यादगार बनाई, उसका हरम मौला हुसैन नाम रखा गया और उसी यादगार के लिए अलम लगाए गए। ऐज़ान गिरामी आज ये सारे ताजिए, ये अलम, ये सब निशान है। भाई ये ड्रोन है, परेशान ना होइए, कोई मजमा परेशान ना, सारा मेरे साथ रहिएगा, कुछ नहीं होगा। ये कैमरा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, मजमे की तवज्जो हो। ऐज़ान गिरामी मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में जुमले पेश कर रहा हूँ। उस यादगार का नाम है करबला। और अगर सबसे पहले जनाब सैयद शुहदा की ज़ियारत खुद उनकी बहन और बेटे ने ना की होती तो दुनिया शक नहीं रहती, ज़ियारत पे जाना चाहिए या नहीं। मौला सज्जाद ने ज़ियारत करके बताया, ना सिर्फ ये कि ज़ियारत जायज़ है बल्कि सवाब है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच गए हैं नहीं, मुस्तहब है, सुन्नत है। अज़ीज़ान गिरामी, और अगर ईमान को खतरा हो तो वाजिब भी हो जाती है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंचे या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, करबला की ज़ियारत, हज पे कर्जा लेके नहीं जा सकते, मकरूज हज पे नहीं जा सकता, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी करबला में मौला फरमाते हैं कर्जा लेके भी इजाज़त है। आप कर्जा लेके जाएं, मौला की ज़ियारत करें, वो कर्जा उतारेंगे। आप बीमार जाएं, वहाँ से सेहत लेके आएं।
آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، وہاں سے جائیے لے کے آئیے، ہر چیز آپ کو کربلا سے ملے گی۔ آج میں کیسے پیش کروں آپ کی خدمت میں، بعض احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو ہر 3 برس میں یا 4 برس میں 1 مرتبہ ہماری زیارت نہ کرے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ کہا جہاں پہ بھی جاؤ جہاں ہمارے آثار ہوں، جیسے یہاں پہ، تو وہاں سے کھڑے ہو کے کم از کم ہمیں سلام ضرور کرو۔ چھٹے امام کی حدیث ہے نا، جب کسی نے کہا مولا میں کربلا نہیں جا سکتا، دور ہے، بیمار ہو، مولا نے کہا تو جہاں پہ بھی ہے وہاں سے میرے جد کے حرم کی طرف اشارہ کر، کربلا کو دیکھ اور میرے جد کو سلام کر، سلام پہنچ جائے گا۔ کہا مولا کیا مولا حسین سنیں گے میرے سلام کو؟ بھائی کے کام ہے، میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے کھڑے، جگہ نہیں ہے، ہلنے کی جگہ نہیں ہے، تابوت تیار ہے، میں 40 منٹ پڑھ چکا، اگر 15 منٹ میں مسائل پیش کر دوں تو برداشت کر لیں گے؟ آج بہت سے بچے بچیں گے میرے ساتھ چلنے والے، یہ بچے جو میرے عزیز جنہوں نے مجلس کو برپا کیا، میں خاص طور سے اس مجلس کو پیش کر، یقین مانے طاقت نہیں ہے بالکل بھی، لیکن میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، چاہے بات بھی ہوں یا ان کے خانوادے کے دیگر اعضاء، یہ بچے سب میرے ساتھ چلنے والے، یہ سب پڑھنے والے، یہ میرے تمام محترم ہیں جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ رات کے 1:30 بجے ہی آپ کھلے آسمان کے نیچے گرمی میں بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں نے آسینے چڑھا رکھی ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہے، اتنی حرارت، اتنی تپش، لیکن آپ کے ساتھ میں بچے تو نہیں ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی پردہ دار ہیں جو آئی ہیں، ان کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پہ لکھا جاتا ہے اشتہار میں مستورات کے لیے پردے کا اہتمام ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں نا جہاں حسین کی عزادار بیویاں آ رہی ہیں، مستورات بچوں کو بھی لے کے آتی ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا بچے چل نہیں پاتے، گودوں میں مائیں بچوں کو لا رہی ہیں، کیوں؟ بچپنے سے بچے کے کانوں میں آواز جائے گی یا حسین یا حسین، یہ بچہ کبھی پھر کسی یزید کی پیروی نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں آج بہت تاخیر ہو چکی ہے، بانیان میرے اپنے خانوادے کے لوگ، بہت سے بھانجے بھتیجے بچیاں مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے اگر ہو سکے مولا حسین کی شہادت پڑھ دیتے۔ آپ جانتے ہیں میں شہادت نہیں پڑھتا، میں تو اکثر شہداء کربلا کی بھی پوری شہادت نہیں پڑھتا، صرف زبان ہی پڑھتا ہوں۔ ایک ہی مرتبہ آپ کے اسی امام بارگاہ میں میں نے کچھ لوگوں کے کہنے پہ کچھ سخت جملے پڑھے تھے تو کتنے لوگ یہاں بے ہوش ہو گئے تھے، آپ کے ذہنوں میں ہے، میں وہ آپ تو موجود تھے، بہت سے میرے بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، میرے بزرگ، میرے بچے جو اس مجلس میں تھے 6 7 8 برس پہلے، میں جو پڑھوں اسے قبول کر لیجئے گا۔ آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج مجھے صرف مولا حسین کی روانگی پڑھنی ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ شہادت پڑھیں، میں شہادت نہیں پڑھتا، خاص طور سے مولا حسین علیہ السلام، حتیٰ روز عاشور مولا حسین کی مجھ سے شہادت پڑھی نہیں جاتی۔ میں چند جملے پڑھوں گا، اگر اس کے بعد آپ برداشت کرتے رہے تو شاید میں چند جملے پڑھ دوں شہادت کے۔ میرے بھائی، میرے زمیر صاحب بھی آ گئے ہیں، میرے تکلم صاحب، سب کے سب یہاں پہ پڑھنے والے، میرے بعد بہت سے بھی نوحافان ہیں، یہاں پہ مجلس ہوگی، بہت بڑی مجلس ہوئی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، جو 10 سے 15 منٹ 12 منٹ میں آپ کو زحمت دوں اس میں کوئی بخل نہ کرے رونے میں۔ آپ جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے، تابوت برآمد ہوگا مولا حسین علیہ السلام کا، یہاں تو شدید بھی نہیں کہی جا سکتی۔ آپ جانتے ہیں نا جب جناب مولا امام موسیٰ کاظم کا تابوت اٹھتا ہے نا اس میں زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں، کیونکہ مولا کا تابوت ایسے ہی اٹھا تھا، زنجیروں سمیت اٹھایا گیا۔ چوتھے امام کا تابوت تھا، وہ شبیہ ہے، دیکھ رہے ہیں مجھے سارے لوگ، ہر امام کا جب آپ تابوت اٹھا کے کہتے ہیں نا یہ شبیہ ہے تو بالکل صحیح ہے، لیکن خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مولا حسین کا تابوت نہیں اٹھا تھا۔
میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. ایک ہی تو امام ہے جن کا تابوت نہیں اٹھا. 12ویں امام کہتے ہیں سلام میرے جد پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئے. مولا حسن کے لاشے میں تیر تھے, مولا حسین کا لاشا تیروں پہ تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. جانتے ہیں چراغ کیوں بجھائے جاتے ہیں؟ تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے, جو بھی روئے کھل کے روئے. سب سے پہلے جانتے کس نے کہا تھا چراغ بجھانے کے لیے؟ چوتھے امام نے. جب آپ کسی کے گھر میں گئے ایک شادی میں, کسی نے کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے, ہمارا سارا خاندان آپ سے طلبگار ہے, مولا آپ کا بہت چاہنے والا ہے میرا پورا خاندان, سب کی درخواست ہے کچھ دیر شادی میں آ جائیے. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا جب سے میرا علی اکبر بھائی مارا گیا میں نے شادیوں میں جانا بند کر دیا. میں دیکھ رہا ہوں سب آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جب سے میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کے بعد میں شادیوں میں نہیں جاتا. کہا مولا ہم سب کی آرزو تھی اگر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح آپ میرے بھائی کی شادی میں آ جاتے, مولا ہماری حسرت پوری ہو جاتی. مولا نے فرمایا ایک شرط پہ آؤں گا. فرمائیے مولا مجھے ہر شرط منظور ہے. کہا اگر کچھ دیر کے لیے میرے بابا کے مصائب پڑھ دو, میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ دو تو میں آ جاؤں گا. کہا مولا مجھے قبول ہے. یہ نہیں کہا کہ شادی خوشی کا تہوار ہے, خوشی کی مناسبت ہے. کہا مولا مصائب پڑھ دیں گے. ایک مرتبہ کسی سے کہا کہ مولا سجاد آنے والے تم تیاری کر لو. اس زمانے میں بھی مجلسیں رائج نہیں ہوئی تھی. اس نے بہت تیاری کی, میں کیسے پڑھوں علی اکبر کو برچھی لگی, میں کیسے پڑھوں حسین ابن زہرا گھوڑے سے گرے. بہت اس نے تیاری کی, مصائب پڑھنے لگا. جب مصائب ہونے لگے نا مولا سجاد نے کہا کہ چراغ بجھا دو. کہا مولا کیوں؟ کہا تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے, لوگوں سے کہو کوئی شرم نہ کرے رونے میں. چراغ بجھا دو تاکہ لوگ کھل کے روئے. ایسے جانا کہ رامی میں نہیں کہتا چراغ بجھاؤ, لیکن یہ اس وقت بجھائے گئے جب تاکہ کوئی رونے میں شرم نہ کرے, کھل کے رو. جب مجلس کے اختتام پہ انہوں نے دوبارہ چراغ جلائے تو دیکھا مولا سجاد موجود نہیں ہے. میں نے خود روایت میں پڑھا. پوچھا کیا بات ہے؟ مولا تو خود کہہ رہے تھے مجلس رکھو, کہاں چلے گئے؟ بانی جو بھائی تھا نا جس کے بھائی کی شادی تھی, اٹھا دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا کہ مولا چلے گئے. دیکھا دروازے پہ مولا سجاد کھڑے ہیں. کہا مولا آپ باہر کیوں آ گئے؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے, اب میرے مہمان, یہ میرے بابا کی مجلس میں آئے. اجرکم اللہ. بھائی مولانا کی گریے کی آواز بلند ہو گئی. میں سمجھتا ہوں میری مجلس تمام ہو گئی. بھئی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. اگر آج مولا حسین علیہ السلام کا تابوت نہ ہوتا میں اتنے کھل کے مصائب نہ پڑھتا. میں نے سارے فضائل کو رہنے دیا. آپ نے آدھا گھنٹہ 40 منٹ جس محبت سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا ہے, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان مصائب کو اس سے زیادہ عقیدت سے سنیے گا. کھلا آسمان ہے لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کبھی کبھی ہوا چلتی ہے ٹھنڈی. اے کاش کربلا میں ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی, علی کی بیٹیوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی. اجرکم اللہ. مولا آج پتہ نہیں کہ میرا دل کہتا ہے مولا علی پرسہ لینے آئے. میں رو رو کے میرا دل کرتا ہے اتنا رو میں آج مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آپ خود پرسہ لینے آئیے گا. مولا ایک مرتبہ نجف اشرف سے ہم پہ نظر کرم کر دیں. مولا میں آج آپ کی خدمت میں آپ کے بیٹے کے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں نا رسول خدا مولا علی جناب سیدہ مولا حسن چاروں کو مولا حسین کے مصائب سننے سے گریہ طاری ہوتا ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ روایات ہیں. آئیے ذرا میں آپ کی خدمت میں وہ مصائب پیش کروں. ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, میں پورے تو مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا. بڑے بہت جید عالم ہیں شیخ یحییٰ یثربی, مولا حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے. اب سے تقریباً 150 برس پہلے صحن میں نماز پڑھاتے تھے. خود ہی فرماتے ہیں کہ ان کے خواب بہت مشہور ہیں, بہت بڑے عارف تھے. ان کے علماء جا کے سوال کرتے تھے. ان کا مشہور ہے نا سوال کہ جب ہندوستان سے قافلہ گیا کربلا زیارت کے لیے تو ان سے سوال کیا تھا, اے شیخ آپ مولا حسین کے حرم میں نماز پڑھاتے ہیں, گنج شہداء میں سب کے نام ہے, علی اصغر کا نام نہیں ہے. تو کہتے مجھے آج رات کی مہلت دے دو, میں مولا سے خود پوچھوں گا.
पूरी रात आमाल किए, जब सोए तो खुद ही फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा मौला हुसैन तशरीफ लाए हैं। कहा क्यों नहीं बताते हैं शेख, मेरे रोने वालों को क्यों नहीं बताते अली असगर की कब्र कहाँ? का मौला अगर पता होता बता देता, जो आप बताएंगे मैं आपकी ज़ायरीन को वही बताऊंगा। वो शेख याहिया यसरवी कहते हैं मौला हुसैन ने फरमाया मेरे ज़ायरीन से कहो अली असगर मेरे सीने पे है। अली असगर को मेरे सज्जाद ने मेरे सीने पे दफनाया है। अली असगर की कब्र मेरे सीने पे है। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। मैं बहुत सोच रहा था मौला सज्जाद ने सीने पे क्यों दफनाया। फिर मुझे ख्याल आया मौला हुसैन को आदत थी किसी बच्ची को सीने पे सुलाने, तो मौला सज्जाद ने सोचा होगा सकीना ना सही अली असगर ही को सीने पे सुला दूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। भाई मैं वो जुमले पढ़ने लगा था जो मैंने जुमले पढ़ने थे। शेख याहिया यसरवी का जो मैंने वाकया पेश करना था सुन लीजिए। मैं ये मसाइब क्यों पढ़ रहा हूँ मौला की विदाई के। शेख याहिया यसरवी कहते हैं मैंने एक मरतबा ख्वाब देखा मौला हुसैन के हरम के सहन में मजलिस हो रही है। 800 उलमा मजलिस सुन रहे हैं। मिंबर पे अल्लामा मजलिसी हैं, अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी मजलिस पढ़ रहे हैं। 800 उलमा इमाम हुसैन के सहन में मजलिस सुन रहे हैं। कि हम सब बैठे हैं, इतने में हरम के अंदर से एक आदमी बाहर आता है, एक फरिश्ता या मुवक्किल बाहर आता है, कहता है मोहम्मद बाकिर मजलिसी मैं आया नहीं मुझे भेजा गया है। हरम में जनाब सैयदा मौजूद हैं और वो कह रही हैं मजलिसी से कहो मुझे मेरे बेटे के मेरी बेटी से विदाई के मसाइल सुना। अजरकुम अल्लाह। लोग कहते हैं खुली सड़क पे आवाज नहीं आती रोने की। आइए जरा सुनिए शियों का गिरिया। अजरकुम अल्लाह। भाई बुलंद आवाज से गिरिया कीजिएगा। ए मोहम्मद बाकिर मजलिसी मुझे मेरे बेटे के मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुना दे। ये वो मसाइब है जिन्हें जनाब सैयदा सुनना चाहती हैं। शेख आयतुल्लाह सैयद यानी आगा शहाबुद्दीन मराशी नजफी ने वसीयत की बेटा सैयद महमूद जब भी शब जुमा आए मेरी कब्र पे जनाब ज़ैनब के मौला हुसैन से विदाई के मसाइब पढ़ना। जब मुझे दफनाने लगो ना मेरी कब्र में दफनाने से पहले के मसाइब पढ़ना। कहा बाबा क्यों? का बेटा तुझे नहीं पता ये मसाइब सुनने खुद जनाब सैयदा आती है। का सैयदा आ जाए तो शफाअत हो जाती है। बड़े बड़े उलमा फुक़हा ने वसीयत की है हमारे मरने पे मजलिस पढ़ना तो जनाब ज़ैनब के मौला हुसैन से जुदाई के विदाई के मसाइब पढ़ देना। अब मैं वो मसाइब पढ़ने लगा हूँ। भाई 3 विदाइयाँ हैं मौला हुसैन की, मैं तीनों पढ़ना चाह रहा था, पता नहीं पढ़ूं या ना पढ़ूं। पढ़ दूं मैं सारे। पहली विदाई मौला सज्जाद से, अगर देख सके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मेरी तरफ देखिएगा। जब मौला हुसैन आए ना मौला सज्जाद के पास, मौला सज्जाद एक चटाई पे बेहोश पड़े थे, गश में थे। अल्लाह ने इमामत को बचाना था इसलिए चौथे इमाम को बीमार कर दिया ताकि इमामत बच जाए। भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं जानता हूँ सर उठाना इतनी देर तक बड़ा मुश्किल काम है। मेरे आखिरी जुमले हैं, मैं 5 मिनट सहमत दूंगा। मौला सज्जाद के दाएं बाजू को पकड़ा मौला हुसैन ने दाएं बाजू से, जैसे बाजू पकड़ा ना असरार इमामत सौंपने के लिए, मौला सज्जाद की आंख खुली, देखा सर से लेके पांव तक मौला हुसैन जख्मी, पूरे बदन पे खून, तीरों के निशान। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। जानते मौला सज्जाद ने जब देखा तो आंसू बहा के पहला सवाल क्या किया? ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे अम्मू अब्बास कहाँ हैं, मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? यानी जानते हैं अगर चचा होते बाबा को तीर न लगता। बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? मौला हुसैन ने फरमाया कद आपके चचा मारे गए। मौला सज्जाद ने दूसरा सवाल किया, ऐना अखी अली अल अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? मौला ने फरमाया सज्जाद कब तक पूछते रहेंगे, कब तक बताता रहूंगा? बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूँ। तो मौला सज्जाद से बर्दाश्त नहीं हुआ, आवाज है कि फूफी अम्मा मेरी तलवार ला दीजिए और मेरा असा ला दीजिए। का बेटा तलवार क्यों चाहिए, असा क्यों चाहिए? का तलवार इसलिए अपने बाबा का दिफा करूंगा
اور عصا اس لیے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا سجاد آپ پہ جہاد بھی ثابت، آپ امامت کے وارث ہیں، آپ پہ احترام بھی ثابت، آپ بیمار ہیں۔ ایک جملہ کہا سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو میرے شیعوں سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما عرضن فذکرونی، شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ وَأَنَا السَّقْفُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ دو ہی مقامات ہیں جہاں مولا حسین نے شیعوں کو یاد کیا، پہلا جب پانی پینا مجھے ضرور یاد کرنا، جانتے ہیں دوسرا مقام یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ عزیزان گرامی مولا حسین فرماتے شیعوں کاش آپ کربلا میں ہوتے، مولا کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، انہوں نے پانی نہیں پلایا، میرے بچے کو تیر مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی اب رونے میں کوئی مخل نہ کرے، آخری جملے میں دو بدائیاں جلدی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی، ساری بیویاں جناب زینب کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ اگر دیکھ سکیں تو آخری جملہ سن لیجئے، میں بیوی سے وداعی بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، شہادت بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، یہ جملے مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، جب میں تصور بھی کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدہ دیکھنے آئی ہیں میرا بیٹا زینب سے ودا کیسے کرتا ہے، میری بیٹی سے ودا کیسے کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا ہے یا زینب ایتینی بثوب عتیق، مجھے پرانا لباس لا دیجئے۔ مولا نے پرانا لباس اپنے لباس پہ پہنا، اسے بھی تار تار کیا تاکہ میرے لباس کو لوٹا نہ جائے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا نے بی بی کی پیشانی کو چوما، میری طرف دیکھیے گا، ایک مرتبہ ایک بیوی کو دیکھا گا، یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا رقیہ یا علیکن منی آخر السلام، ایک بیوی کا نام لیا، آخری سلام، بس آخری سلام کہنا تھا، بیویاں تڑپنے لگی، آخری وقت آ گیا، لگ رہا تھا مولا چل کے نہیں جا رہے، جنازہ جا رہا۔ اجرکم اللہ۔ لگ رہا تھا تابوت پر آمد ہو رہا، مولا حسین کا تابوت اٹھ رہا، بس بھائی میں نے تمام دیر مجھے پڑھا نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے چند قدم لیے، جیسے ہی باہر نکلنے لگے بی بی نے آواز دی محلن محلن یا آخر، اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ، بھیا دھیرے ابھی باہر نہ جائیے گا، بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، وہ ماں کا نام آنا تھا، مولا کے کانوں میں میری ماں نے وصیت کی تھی، تڑپنے لگے کیا وصیت کی تھی، بھیا ذرا گریبان کھولیے۔ مولا نے گریبان کو کھولا، بی بی نے قدموں کو اٹھایا، گلے کو چومنا شروع کیا، گلے کو چوما گا، بہن کیا کرنے کا، اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آخری مرتبہ خیمے میں آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دیجئے گا۔ مولا نے کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے، مجھے بابا کی وصیت عمل کرنے کے لیے مولا نے کہا۔ ایک مرتبہ بیوی نے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چوما، کہا بھیا یہ کیا کیا آپ نے، کہا بابا نے فرمایا تھا ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی پیش کروں جملے۔ مولا خیمے سے باہر نکلے، مرحوم عبد الرشید جعفر شوشتری نے جملہ لکھا، نظر یمینا و نظر شمالا، مولا نے بڑی حسرت سے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا یا عباس، یا علی اکبر، ہو عباس، ہو علی اکبر، ہو قاسم، ہو حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، آگے دیکھیے مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔
मक्तल में लिखा है कि मरतबा एक बीवी बुर्का पोश खैमे से बाहर आए और कहने लगी भैया अभी बहन जिंदा है, मैं आपको जुलझना पे सवार कराऊंगी। बाजू पकड़ा, मौला को सवार करा दिया। भाई आखिरी जुमलों की जहमत दे रहा हूँ, ताबूत तैयार है, मेरे भाई नुहकानी करेंगे, मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ। जैसे ही मौला जुलझना पे सवार हुआ, अगर देख सके तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आखिरी जुमले, यकीन माने मेरे सीने में ताकत नहीं। मौला ने निजाम फरस में हाथ डाला, जैसे ही जुलझना की बागों में हाथ डाला, मौला ने जुलझना को हेड लगाई और जुलझना मुझे मक्तल में ले चल। बेज़बान जानवर है, जबान से कुछ नहीं कहता। मौला ने दोबारा कहा जुलझना क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? जुलझना मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे अंसार मारे गए। एक मर्तबा बेज़बान जानवर ने कदमों की तरफ सर से इशारा किया। मौला ने देखा जुलझना के कदमों से एक 3.5 बरस की बीबी लिपटी हुई है। मौला जुलझना से उतरे, बच्ची को सीने से लगाया, कहा सकीना क्या बात है, आप खैमे से बाहर क्यों आई हैं? कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा। कहा बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई। बाबा जो जाता है वो वापस नहीं आता। बाबा मत जाइए, अब मुझे प्यास नहीं है। भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए। मौला ने फरमाया बेटी मैंने तिफली में अपने नाना से वादा किया था, मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा नाना के दीन को बचाने के लिए। बेटी मैं अपने वादे को पूरा करने जा रहा। बेटी आज रात जहां माँ सुला दे वहां सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा मुझे बाबा के पास जाना है। मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ, मैं एक जुमले पे तमाम करना चाहता हूँ। ताबूत अगर ना होता मैं ये सारे मसाइल ना पढ़ता। एक मर्तबा जनाब सकीना ने फरमाया बाबा आप जब भी मुझे सीने पे सुलाया करते थे आप फरमाया करते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा जान आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला ने कुछ खाके करबला उठाई, जनाब सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने एक मर्तबा रो के फरमाया बाबा ये क्या किया आपने? मौला ने फरमाया बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है। मैं कहूंगा मौला बता दीजिए शिमर के तमाचे, शाम की कैद, बालियों का लुट जाना, दामन में आग, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। भाई ताबूत बरामद हो गया, आखिरी जुमला सुन लीजिए, हाथ जोड़ के आखिरी जुमला। जब शाम गरीमा में बीबी को पहला तमाचा लगा, बीबी